اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ سمیع وذاتہ بصیر وذاتہ قدیر وذاتہ جلیل وذاتہ ولی وذاتہ علی ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ اسمہ احمد علی السماء واسمہ محمد فی الارض الذی خاتم النبیین الذی شفیع المذنبین الذی خیر المبشرین الذی خیر المنذرین صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ العبد المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد قیل له فی شان خلقہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات ثم الصلاۃ والسلام علی خلیفۃ الرسول و وزیر الرسول و وصی رسول ناطق حجت الرسول و باب عطرت الرسول و وارث علم الرسول و زوج البنت رسول صاحب النور علی نور الذی هو خیر المبشر الامام المطہر و شجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم مکتوبہ والسکر الذی هو ذوالقرنین و والد السبتین اعنی الحسن والحسین قیل له فی شان خلقہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی صاحبان فہم و فراست محبان آل ابا و موالیان نقطہ با، آج کی اس شب میں مالک کردگار کی طرف سے یہ شرف عطا ہوا ہے کہ کم المقدس کی اس نورانی سرزمین پر آپ جیسے علیم، متین، فہیم اور ذہین اذان کے سامنے گفتگو کا شرف حاصل ہوا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، سب سے پہلے آج کی اس بابرکت رات کی مناسبت سے تمام اہل تشیع بھائیوں کو، اہل سنت بھائیوں کو اور اہل اسلام بھائیوں کو آج کی اس روز سعید اور روز عید کے موقع پر، وہ خاص طور پر اس شہنشاہ کائنات کو کہ جس مالک کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے میں جان ہے، زحمت کریں گے عزیزان محترم، جس مالک کی وجہ سے کائنات کے ذرے ذرے میں جان ہے، آپ سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس بابرکت شب کے صدقے ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد کے۔ عزیزان محترم، ہماری زندگی کا ہدف و مقصد ہی یہی ہے کہ جسے ذرا سا بھی شک ہو بے شک نہ بولے کہ ہماری ہر سانس ذکر محمد و آل محمد میں گزر جائے۔ تو بچوں کیا آپ لوگوں نے، ہمارا زندگی کا مقصد بھی یہی ہے، یہی ہماری وجہ تخلیق بھی ہے اور یہی ہماری وجہ نجات بھی ہے۔ لیکن عزیزان محترم، انسان کی زندگی میں کچھ مواقع ایسے بھی آتے ہیں جہاں وہ اپنے ہدف و مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے۔ ان میں دو موقع بڑے اہم ہیں، ایک خوشی کا موقع ہے، ایک غم کا موقع ہے۔ جب خوشی حد سے تجاوز کر جائے تب بھی انسان اپنے ہدف و مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے، جب غم حد سے تجاوز کر جائے تب بھی انسان اپنے ہدف و مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آج کی اس بابرکت شب کی مناسبت سے میں ان پاک ہستیوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اے محمد و آل محمد کی ذات گرامی، نہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی خوشی میں بلایا ہے، بولیں گے خدا کی قسم، نہ ہم نے کبھی آپ کو اپنے غم میں بلایا ہے۔ جب ہمارا کوئی جوان صحرا پہنتا ہے تب بھی ہم آپ کے جوان کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی ہم آپ کے جوان کا صف ماتم بچھاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اپنی محفلوں کو گناہوں سے آراستہ کرنے والے لوگ تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، لیکن ایک گناہگار کو حر بنانے والا ہماری محفلوں میں ملتا ہے۔
عزیزان محترم، چاند پر لیگل، ریگل اور انلیگل کانٹے بچھانے والے خلاباز تو امریکہ، برطانیہ اور رشیا جیسی ریاستوں میں بھی مل جاتے ہیں، لیکن مجھے مالک کی قسم ہے کہ فرش پر بیٹھ کر اپنی انگوش سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے والا ہماری مجلسوں میں رسول خدا کی ذات پہ باواد بلندر صلوات. توجہ کیا آپ لوگوں نے؟ عزیزان محترم، سورج کی شعاؤں کو قید کرنے والے سائنسدان تو ہر ریاست میں مل جاتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں مل ہی جاتے ہیں، لیکن اپنی دہلیز پر ستارے اتارنے والا ہماری محفلوں میں ملتا ہے۔ دستی بم، ایٹم بم، کلیشن کوپے چلانے والے کرائے کے قاتل تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، لیکن اپنے قاتل کو شربت پلانے والا ہماری محفلوں میں ملتا ہے۔ جو لوگ ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے میں اگلی سطر بیان کرنے جا رہا ہوں، اسی سے میں ان کے چہرے پر لکھا ہوا جشن پڑھوں گا اور اسی سے میں اندازہ لگاؤں گا کون کون ولایت کے زینے تک کا سفر طے ہو چکا ہے۔ کہ عزیزان محترم، جس کی چاند سی صورت دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں اسے یوسف کہتے ہیں، جس کی انگلی دیکھ کر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے اسے مصطفیٰ۔ توجہ کیا عزیزان محترم، جس کی انگلی دیکھ کر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آج 17 ربیع الاول کی شب عزیزان محترم میلاد مصطفیٰ کی رات ہے۔ اہل تشیع حضرات 17 ربیع الاول کو میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، اہل سنت حضرات 12 ربیع الاول کو میلاد نبی مناتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، تاریخ گواہ ہے کہ آج تک میں جہاں بھی گیا ہوں کبھی میں اس بحث میں پڑھا ہی نہیں کہ 12 ربیع الاول ٹھیک تاریخ ہے یا 17 ربیع الاول ٹھیک تاریخ ہے، یا جنہوں نے میرا اشارہ سمجھا ہے خدا کی قسم۔ عزیزان محترم، 12 ربیع الاول ٹھیک تاریخ ہے یا 17 ربیع الاول ٹھیک تاریخ ہے، 12 کو رسول کی آمد ہوئی یا 17 کو رسول کی آمد ہوئی، ہم کبھی ان بحثوں میں پڑے ہی نہیں ہیں، کیونکہ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، چاند تھا ہی نہیں جب یہ تھے۔ توجہ کیا عزیزان محترم، چاند تھا ہی نہیں جب یہ تھے، یہ چاند کے بعد نہیں آئے ہیں، یہ چاند سے پہلے کے ہیں، یہ تاریخوں کا محتاج نہیں ہے، میلاد رسول تاریخوں کا محتاج نہیں ہے، وقت کا محتاج نہیں ہے، لمحوں کا محتاج نہیں ہے، لحظوں کا محتاج نہیں ہے، بس عقیدہ یہ ہے کہ میلاد نبی ہونا چاہیے۔ اب طالب علموں کا مجمع بیٹھا ہے، اگلی سطر کہوں گا اور مجھے امید ہے کہ اس سطر کی قدر کریں گے کہ عزیزان محترم، میرا دل کہتا ہے کہ کم از کم میلاد منائے بھی وہ جو پہلے دن سے نبی کو نبی مانتے ہو۔ کم از کم میلاد رسول منانا بھی انہیں چاہیے جو پہلے دن سے نبی کو رسول مانتے ہوں، کیونکہ عزیزان محترم میلاد فرش سے شروع نہیں ہوتا، میلاد عرش سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے ان مسائل میں نہیں پڑھنا کہ 12 ربیع الاول کو آئے ہیں یا 17 ربیع الاول کو آئے ہیں، کیونکہ 12 بھی تاریخ ہے، 17 بھی تاریخ ہے، تاریخ کیلنڈر کی محتاج ہوتی ہے، کیلنڈر چاند کا محتاج ہوتا ہے، اور چاند جس کی انگلی دیکھ کر 2 ٹکڑے ہو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ توجہ ہے عزیزان محترم۔ عزیزان محترم، آج ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شاید یہ شیعہ جو ہیں ہر جگہ علی 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 کرتے رہتے ہیں، شاید انہیں نبی نبی کرنا نہیں آتا، شاید انہیں نبی نبی کرنا نہیں آتا، ہر خیابان میں، ہر کوچہ میں، ہر میدان میں علی 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 کرتے رہتے ہیں، اپنی ہر محفل میں علی کا تذکرہ کرتے ہیں، شاید انہیں نبی کی فضیلت نہیں پتا، شاید اسی وجہ سے یہ ہر جگہ علی علی کرتے رہتے ہیں۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر جگہ علی 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 کرتے اسی لیے ہیں تاکہ زمانے کو نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے، تاکہ زبانے کو
نبی نبی کرنے کی تعظیم آ جائے. ہم علی علی کر کے زمانے کو دکھاتے ہیں کہ جب علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا, جب شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا, جب غلام ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا, جب پاؤں میں بیٹھنے والا ایسا ہے تو وہ شہنشاہ کیسا ہوگا. اور مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے, آج تک ہم نے نبی کو علی کی وجہ سے نہیں مانا بلکہ علی کو نبی کی وجہ سے مانا ہے. ہمیں نبی نے کہا اللہم صلی علی وآل محمد, ہمیں نبی نے کہا, ہم نے علی کو مان لیا, کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی جو دے اسے لے لو, جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب ہمارا کیا قصور ہے اگر 1.25 لاکھ حاجیوں کے میدان میں اگر میرے مولا نے میرے مولا کا ہاتھ اٹھا کر ہمیں علی دے دیا تو ہم نے لے لیا. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد کی ذات. کیا بات ہے صاحب, واہ واہ واہ. توجہ کیا عزیزان محترم, بالکل کریے. ہمیں علی دیا, ہم نے علی لے لیا. اور عزیزان محترم ہمیں علی نے ہی بتایا ہے کہ تعظیم رسالت کیسے کرنی ہے, ہمیں علی نے ہی بتایا ہے کہ نبی کی عزت کیسے کرنی ہے. عزیزان محترم کوفہ کا منبر تھا کہ ایک مرتبہ میرے مولا منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک مرتبہ سلونی کا دعویٰ کیا. ادھر سلونی کا دعویٰ ہوا, ایک یہودی دوڑتا ہوا میرے مولا کے پاس آیا, کہنے لگا یا علی, یہ جو آپ ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں, یہ جو آپ ہر علم کا جواب دے دیتے ہیں, یہ معلومات آپ نے لی کہاں سے, یہ خیال آپ نے لیا کہاں سے, یہ علم آپ نے حاصل کہاں سے کیا, اس علم حاصل کرنے کی وجہ کیا ہے. علی یہ بھی بول سکتے تھے یہ میری امامت کا علم ہے, علی یہ بھی بول سکتے تھے یہ میرا ذاتی علم ہے, علی یہ بھی بول سکتے تھے یہ میری امامت کا معجزہ ہے. ایک مرتبہ علی مسکرائے, فرمایا ھذا صفت العلم, ھذا لعاب رسول اللہ, یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ لعاب رسول اللہ ہے, یہ جو میرے سینے میں علم ہے یہ لعاب رسول اللہ ہے. بس اتنا کہنا تھا, ایک مرتبہ اتنا کہنا تھا, یہودی نے اپنی پگڑی سر سے اتاری, ایک مرتبہ میرے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا, کہنے لگا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے, مولا مجھے کلمہ پڑھائیے, مولا مجھے کلمہ پڑھائیے. ایک مرتبہ کہا مولا مجھے کلمہ پڑھائیے, بس اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ مولا نے کہا اب کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے, کہا میں نے رسول دیکھا نہیں, میں نے آپ کا علم دیکھا ہے, آپ کے علم سے اندازہ لگا لیا ہے کہ شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا, شاگرد ایسا ہے تو استاد کیسا ہوگا. بس اتنا کہنا تھا کہ مجبے کو چیرتا ہوا ایک یہودی آگے بڑھا, ایک منافق آگے بڑھا, ایک مرتبہ کہنے لگا یا علی اس میں آپ کا کیا کمال ہے, یہ تو لعاب رسول اللہ کی وجہ سے ہے, اس میں آپ کی تو فضیلت ہی نہیں ہے, اس میں آپ کا تو کمال ہی نہیں ہے, یہ سب لعاب رسول اللہ کی فضیلت ہے, کوئی بھی چوس لیتا یہ علم اس کے پاس آ جاتا. بس اتنا کہنا تھا, علی نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا جاہل نہ بن, ابھی لعاب بولا ہے, لہو تو بولا ہے. توجہ کی عزیزان محترم, ابھی لعاب بولا ہے, لہو تو بولا ہی نہیں. یہ آل محمد ہے, ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور ہوتے ہیں اور جو نبی کی آل ہو وہ اور ہوتی ہے. اور عزیزان محترم علی والے بہتر جانتے ہیں کہ نبی کی عزت کیسے کرنی ہے. عزت اسلام کی چاہتے ہو تو عزت نبی کی کرنا سیکھو. کیوں؟ کیونکہ عزیزان محترم یہ نبی کو 40 سال بعد نبی ماننا یہ نبی کی عزت نہیں ہے, یہ توہین رسالت ہے. میں ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں, محمد کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار. عزیزان محترم میں ایک مثال دے کے واضح کرتا ہوں کہ ابھی جب میں جشن پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا میں خطیب تب بھی تھا, میں گاڑی میں بیٹھا میں خطیب تب بھی تھا, میں یہاں پہنچا جشن میں انتظار تھا میں خطیب تب بھی تھا, لیکن مجھے سامع میسر نہیں تھے اور لگتا ہے ابھی بھی نہیں ہیں. لیکن عزیزان محترم جب میں منبر پہ آیا تو میں نے اپنی خطابت کا اظہار کیا ہے. 40 سال تک نبی خاموش رہے, 40 سال بعد نبی نے اپنی نبوت کا اظہار کیا ہے. جو لوگ ابھی بھی نہیں سمجھے ان کے لیے جملہ اور سادہ کر دیتا ہوں کہ 40 سال تک نبی نے قرآن بن کے دکھایا ہے, 40 سال بعد قرآن پڑھ کے سنایا ہے. لہذا
عزیزان محترم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ نبی رسول نہیں تھے. تو اب آپ سوال کریں گے کہ اچھا آپ کب سے نبی کو رسول مانتے ہیں؟ تو آؤ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جب علی کا نوکر نبی کا قصیدہ پڑھے تو کیسے پڑھتا ہے. آپ ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نبی کو رسول کب سے نبی مانتے ہیں، آپ نبی کو نبی کب سے مانتے ہیں؟ میں کہوں گا جب کب بھی نہیں تھا. توجہ کریں گے خدا کی قسم. جن کو لسان اللہ کے صدقے میں زبان ملی ہے وہ میرے ساتھ چلیں گے. جب کب بھی نہیں تھا. کب کا تعلق ہوتا ہے وقت سے، وقت ابھی بنا ہی نہیں تھا. ربیع الاول ابھی آیا ہی نہیں تھا. ربیع الاول کا تعلق ہوتا ہے چاند سے، چاند ابھی خلق ہی نہیں ہوا تھا. چاند روشنی لیتا ہے سورج سے، سورج ابھی چمکا ہی نہیں تھا، اٹھایا ہی نہیں گیا تھا. سورج چمکتا ہے آسمان پہ، آسمان ابھی اٹھایا ہی نہیں گیا تھا. کائنات ابھی خلق ہی نہیں ہوئی تھی. خدا کی قسم جب میں یہ سوچتا ہوں میری زبان لرز کے پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ میں کیا کہوں. کیا تھا اور میرا نبی تھا. عزیزان محترم اگلی سطر کہوں گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے جملے کی قدر کریں گے کہ ایک بنانے والا تھا، ایک بننے والا تھا، ایک عزتیں دینے والا تھا، ایک عزتیں بانٹنے والا تھا. کبریائی اپنی تنہائی میں تھی، وحدت اپنی وحدت میں تھی. کہتا بھی تو کسے کہتا، کیا کہتا؟ اسے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. ایک مرتبہ اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور کو الگ کیا. جو عرش سے جسم سننے آئے خدا کی قسم سر اٹھانا. ایک مرتبہ اپنے ہی نور سے ایک نور کو علیحدہ کیا. نور کو علیحدہ کرنا تھا. ایک مرتبہ کہا اب جا کے تو نے دنیا کو بتانا ہے کہ کوئی اللہ ہے. اب جا کے آپ نے بتانا ہے کہ کوئی معبود ہے. ایک مرتبہ اللہ نے اس نور کو 12 پردوں میں رکھا. ایک مرتبہ 12 مقدس پردوں میں رکھنا تھا. یہ نور تسبیح پروردگار کرتا گیا. ادھر پردے ہٹتے گئے، فضیلت بلند ہوتی گئی. ایک مرتبہ 12 پردوں سے باہر آنا تھا کہ فقطرہ منہ مئۃ فقطرہ 24. ایک مرتبہ اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. ادھر پسینوں کے قطروں کا گرنا تھا. اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا. اللہ ہر قطرے سے ایک نبی بناتا گیا. ادھر قطرے گرتے گئے، ادھر قطرے گرتے گئے، ادھر نبوتیں بڑھتی گئی. ادھر قطرے گرتے گئے، ادھر نبوتیں بنتی گئی. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا، کوئی نوح نبی اللہ بن گیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن گیا. بس عزیزان محترم ادھر قطرے گرتے گئے، نبوتیں بڑھتی گئی. قطرے گرتے گئے، نبوتیں بڑھتی گئی. اب ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اس مولوی سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں جو کہتا ہے نبی ہم جیسا تھا، غیرت کر، تیرا پسینہ گرے، بیماریاں بڑھتی ہیں، اس کا پسینہ گرے، یوسف جیسے حسیب. تو جو ہے عزیزان محترم ان کا پسینہ گرے، یوسف جیسے ہنسی بنتے ہیں. عزیزان محترم معاذ اللہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ پسینہ معاذ اللہ کثافت ہے، نور سے نور گر رہا تھا. آئیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کائنات بنی کیسے. خلق العرش من علق راسہ. ایک مرتبہ نبی کے سر کا پسینہ لیا، اس سے عرش بنا دیا. معصوم فرماتے ہیں خلق الانبیاء من العرق جبین. ایک مرتبہ میرے نبی کے پیشانی کا پسینہ لیا، اس سے انبیاء بنا دیے. خلق الملائکۃ من العرق صدرہ. ایک مرتبہ میرے نبی کے سینے کا پسینہ لیا، اس سے ملائکہ بنا دیے. خلق اللوح والقلم من العرق یدین. ایک مرتبہ میرے نبی کے ہاتھوں کا پسینہ لیا، اس سے لوح و قلم بنا دیے. خلق الارض من العرق رجلین. ایک مرتبہ میرے نبی کے قدموں کا پسینہ لیا، اس سے زمین بنا دی. اب جو بندہ اگلی سطر پہ نہیں بولے گا خدا کی قسم مجھے دکھ ہوگا کہ دنیا جو رزق لیتی ہے وہ زمین سے لیتی ہے، جو دانہ لیتی ہے وہ زمین سے اگتا ہے، اور جو ملتا ہے میرے نبی کے قدموں کے صدقے سے. توجہ ہے تمام حضرات کی. بس عزیزان محترم وقت کم ہے، ساری تاریخ میں نے چھوڑ دی. ایک مرتبہ اللہ نے جناب آدم کے صلب میں میرے حبیب کا نور ڈالا.
सुल्ब आदम से ये नूर सुल्ब शीश में मुंतकिल हुआ, सुल्ब शीश से सुल्ब अनूश में आया, सुल्ब अनूश से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब मालैल में आया, सुल्ब मालैल से सुल्ब बाजर में आया, सुल्ब बाजर से सुल्ब इदरीस में आया, सुल्ब इदरीस से सुल्ब अखनूक में आया, सुल्ब अखनूक से सुल्ब वसवसक में आया, सुल्ब वसवसक से सुल्ब मल्क में आया, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया। यार बोलो तो सही खुदा की सुल्ब नूह से सुल्ब साम में आया, सुल्ब साम से सुल्ब फरक्षद में आया, सुल्ब फरक्षद से सुल्ब आबर में आया, सुल्ब आबर से सुल्ब गाफर में आया, सुल्ब गाफर से सुल्ब उर्गू में आया, सुल्ब उर्गू से सुल्ब तारक में आया, सुल्ब तारक से ये नूह सुल्ब इब्राहिम में आया, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में आया, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब इसहाक में आया, सुल्ब इसहाक से सुल्ब याकूब में आया, सुल्ब याकूब से सुल्ब यूसुफ में आया। जो बंदा इससे फजाइल सुनने का आदी है सर उठाना। सुल्ब इसहाक से सुल्ब यूसुफ में आया, सुल्ब यूसुफ से सुल्ब यूनुस में आया, सुल्ब यूनुस से सुल्ब किकदार में आया, सुल्ब किकदार से सुल्ब रिंद में आया, सुल्ब रिंद से सुल्ब हामिल में आया, सुल्ब हामिल से सुल्ब यश में आया, सुल्ब यश से सुल्ब यमशैन में आया। यार आप खामोश हो गए, आप थक गए लगता है। सुल्ब यमशैन से एक मरतबा यूनुस सुल्ब आद में आया, सुल्ब आद से सुल्ब अदनान में आया, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में आया, सुल्ब माद से यूनुस सुल्ब मुदरक में आया, सुल्ब मुदरक से सुल्ब खुजैमा में आया, सुल्ब खुजैमा से यूनुस चलता हुआ एक मरतबा सुल्ब हाशम में आया, एक मरतबा सुल्ब हाशम से सुल्ब अब्दुल मुतलिब में आया। बस सुल्ब ये नूर जब वो आदम से चला था अब्दुल मुतलिब पे पहुंचा, अल्लाह ने हुक्म दिया ये नूर दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो गया। एक अब्दुल्लाह की सुल्ब में चला गया, एक अबू तालिब की सुल्ब में चला गया। जो अब्दुल्लाह की सुल्ब में गया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो अबू तालिब की सुल्ब में गया अली। अजीज़ान मोहतरम, मेरे रसूल को खुदावंद ताला ने बहुत से मोजज़े अता किए। उनमें से जो सबसे कमाल का मोजज़ा है वो कुरान मजीद है, जो रहती दुनिया तक कायम रहने वाला है। कुरान खुदावंद ताला की तरफ से सच्चाई पर मबनी नाजिल होने वाली वो किताब है कि जो रहती दुनिया के वाक़ियात और हालात इस सलीके से बयान करती है, इस तरीके से बयान करती है कि पढ़ने वाला उसे जिस जमाने में भी पढ़े ऐसा मालूम होता है जैसे अभी अभी नाजिल हुई। तौरात खुदावंद ताला की तरफ से भेजी हुई किताब है, ज़बूर उसी ज़ात वाजिब की भेजी हुई किताब है, इंजील उसी खालिक की दी हुई किताब है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम ये सब की सब किताबें थी, मौजज़ा नहीं था। कुरान को अल्लाह ने मौजज़ा बनाकर भेजा है। एक ऐसा बाकमाल मौजज़ा, एक ऐसा बामिसाल मौजज़ा कि जिस रात में नाजिल हुआ उस रात जैसी रात कोई नहीं, जिस दिन में नाजिल हुआ उस दिन जैसा दिन कोई नहीं, जिस महीने में नाजिल हुआ उस महीने जैसा महीना कोई नहीं, जो सैयदुल मलाइका फरिश्ता उसे लेकर नाजिल हुआ उस फरिश्ते जैसा फरिश्ता भी कोई नहीं। तो मुझे समझ ये नहीं आता कि इतना बाकमाल मौजज़ा जिस रात में आए उस रात जैसी रात नहीं, जिस रोज आए उस रोज जैसा रोज नहीं, जो सैयदुल मलाइका फरिश्ता उसे लेकर नाजिल हो उस फरिश्ते जैसा फरिश्ता कोई नहीं, तो जिस पर नाजिल हुआ वो नबी हम जैसा कैसे हो। तवज्जो किया आप लोगों ने? अजीजान मोहतरम, हर नबी को अपनी मुकद्दस किताब के हसूल के लिए खुद चल चल कर जाना पड़ा। जनाबे मूसा को अपनी किताब लेने के लिए कोहे तूर पर जाना पड़ा, जनाबे ईसा को अपनी किताब हासिल करने के लिए खुद चल चल कर जाना पड़ा, जनाब दाऊद को अपनी किताब हासिल करने के लिए खुद चल चल कर जाना पड़ा। लेकिन जब अपने कलाम महबूब को अपने महबूब के कल्बे अथर पर नाजिल करने की बारी आई, अल्लाह ने फरमाया हबीब आप आने की ज़हमत ना करो, आप जहां जहां जाएंगे कुरान वहां वहां आएगा। आप मैदान में होंगे कुरान मैदान में आएगा, आप बिस्तर में होंगे कुरान बिस्तर में आएगा, आप मस्जिद में होंगे कुरान मस्जिद में आएगा। यार बोलो तो सही खुदा की कसम, आप मस्जिद में होंगे कुरान मस्जिद में आएगा, आप मेहराब में होंगे कुरान मेहराब में आएगा, आप गदीर में होंगे कुरान गदीर में आएगा, आप अशीर में होंगे कुरान अशीर में। अजीजान मोहतरम, मैं सवाल करूं ये दावत जुल अशीरा है क्या?
اگر آسان لفظوں میں کہوں، روئے زمین پر توحید کا پہلا جلسہ۔ میں سوال کروں پالنے والے، یہ توحید کا پہلا جلسہ ہوگا کدھر؟ کہا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ابو طالب کے گھر۔ توجہ ہے تمام حضرات؟ پالنے والے ہوگا کدھر؟ ابو طالب کے گھر۔ پالنے والے مکہ جیسے معظم شہر میں، تیرا اپنا گھر بھی تو موجود ہے، وہاں کیوں نہیں ہو جاتا یہ توحید کا پہلا جلسہ؟ وہاں کیوں نہیں ہو جاتا یہ توحید کا پہلا جلسہ؟ کہا جس وقت روئے زمین پر توحید کا پہلا جلسہ منعقد ہونے جا رہا تھا، اس وقت کچھ ناعاقبت اندیشوں نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے، تو جن گھروں میں بت پڑے ہوں ان گھروں میں توحید کے جلسے نہیں ہوا کرتے۔ تو بس اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ روئے زمین پر جب توحید کا پہلا جلسہ منعقد ہونے جا رہا تھا، تب رحمان کے گھر میں بت تھے، عمران کے گھر۔ کیا بات ہے، سلامت رکھے۔ بس عزیزان محترم،